بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے جی، طواف قدوم نہ کر سکنا۔ منصور صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، ہم نے حج قران کی نیت کی، عمرہ کرنے کے بعد بس والے کی جلدی کی وجہ سے طواف قدوم نہیں کر سکے، کیا ہم طواف قدوم اور سعی عرفات کے بعد 10 ذی الحجہ کو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں طواف قدوم وہ ہوتا ہے جب باہر سے کوئی شخص جاتا ہے مکہ تو جاتے ہی طواف کیا جاتا ہے، یہ طواف قدوم کہلاتا ہے۔ تو وہ اگر آپ نے چھوڑ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کا جو ٹائم تھا وہ بھی ختم ہو گیا، کوئی اس سے دم وغیرہ واجب نہیں ہے۔ بیرون ممالک کی سپر مارکیٹ میں ملازمت کرنا، اچھا یہ تو ہو چکا ہے مسئلہ۔ ویب سائٹ کو مونیٹائز کروانا، پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے جی، میں ویب سائٹ کو مونیٹائز کروا کے سیل کرتی ہوں اور ساتھ میں لوگوں کی ویب سائٹس کو گوگل سے اپروو بھی کرواتی ہوں، تو پوچھنا یہ ہے کہ اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتہ کہ وہ ویب سائٹ پر کس قسم کے اشتہارات چلائے گا، برائے مہربانی وضاحت فرما دیں۔ جائز ہے آپ کے لیے اس کو مونیٹائز کروانا اور گوگل سے اپروو کروانا، باقی اس میں کوئی غلط اشتہار چلاتا ہے تو چلانے والا اس کا ذمہ دار ہے، آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ اس پہ میں پوری ڈیٹیل سے یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کروانا اور اس کی ارننگ کے متعلق میرا کلپ موجود ہے یوٹیوب پہ، اس میں دلائل سے جواب موجود ہے۔ زیادہ شادیاں کر کے نہ نبھانا، ایک بہن کینیڈا سے، مفتی صاحب آپ ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، زیادہ شادیوں کی ترغیب دیتے ہیں، مگر بہت سے لوگ آپ کی اس ترغیب سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، شادیاں کر کے نبھا نہیں پاتے۔ میرے شوہر نے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں کے کہنے پر مجھے ایک طلاق دے دی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال پیش کرتے ہیں، میرے 2 بچے ہیں، میں بہت گڑ گڑائی اس کے سامنے مگر شوہر پر کوئی اثر نہیں ہوا، میں نے یہاں تک کہا کہ میں اپنا خرچہ بھی خود اٹھا لوں گی مگر مجھ سے رجوع کر لو، میں بے سہارا ہو جاؤں گی، میں 2 بچوں کے ساتھ کہاں جاؤں گی، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کو صرف ماں کے حقوق اور زیادہ شادیوں والی بات سمجھ میں آئی ہے، برائے مہربانی اس پر بھی رہنمائی فرما دیں کہ کیا اسلام میں جائز ہے کہ شادیاں کر کے چھوڑتے جاؤ؟ دیکھیے آپ نے جو سوال پوچھا ہے یہ تو اب مجھے نہیں پتا آپ کے میاں کے کیا حالات ہیں، یہ تو جب تک دونوں طرف کی بات انسان نہ سن لے تو فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس میں کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ لیکن میں جنرلی ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو وہ تو اللہ کے خلیل تھے، پیغمبر تھے، ظاہر ہے وہ غلط بات کر نہیں سکتے۔ اس کی مثال ایسے جیسے امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے والد کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ امام احمد بن حنبل نے منع کیا کہ نہیں دو طلاق۔ اس نے حدیث کوٹ کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو جب اپنے بیٹے کو حکم دیا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اطیع اباکا، کہ اپنے باپ کی بات مانو، تو نبی تو گویا کہہ رہے ہیں کہ بھئی باپ کی بات مانو، اور امام احمد آپ کہہ رہے ہیں کہ مت مانو۔ تو امام احمد بن حنبل نے بڑا اچھا جواب دیا، فرمایا حل ابو کا مثل عمر، کیا تمہارے ابا بھی عمر جیسے ہیں؟ یعنی وہ تو عمر تھے نا، تو ان کے بارے میں تو یقین تھا کہ وہ غلط آرڈر نہیں دے رہے، کہ تمہارے ابا بھی نبی یعنی عمر جیسے ہیں، کیا تمہارے ابا کے بارے میں کیا پتا کہ وہ صحیح آرڈر دے رہے ہیں کہ غلط آرڈر دے رہے ہیں؟ تو اس لیے ماں باپ اگر کہیں نا کہ بیوی کو چھوڑ دو تو اس میں کچھ تفصیل ہے، ایسے ایک دم جلد بازی نہ کریں چھوڑنے میں، اس کی پہلے تفصیل میں جائیں کہ کیوں کہہ رہے ہیں، کسی اہل علم سے مشورہ کر لیں۔ تو بعض دفعہ ماں باپ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، واقعی وہ ایسا معاملہ ہوتا ہے بیوی کے ساتھ کہ وہ بہت زیادہ نقصان کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے، یا شوہر کے ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کر رہی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں تو اگر ماں باپ کہیں تو پھر حدیث کے مطابق ماں باپ کی اطاعت کر لینی چاہیے۔ لیکن تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ماں باپ ہی بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں بہو کے ساتھ، جس کا وہ آگے سے رپلائی کر رہی ہوتی ہے، غلطی یعنی پہل ماں باپ کی طرف سے ہوتی ہے، ظلم میں پہل ان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے یعنی ماں باپ اگر کسی کو حکم دے نا بہو چھوڑ دو، تو کسی صاحب علم سے پورے اپنے حالات بتا کے مشورہ لینا چاہیے۔ میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، مردوں کو چاہیے کہ وہ مشورہ لیں، ایسے ہی ایک دم نہ چھوڑ دیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دور تھا یا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا،
اس میں طلاق کے بعد عورت بے یار و مددگار نہیں ہو جاتی تھی، بلکہ طلاق کے بعد دھڑ دھڑ عورت کے پہلے سے زیادہ اچھے رشتے آنا شروع ہو جاتے تھے، اس کا بھی امکان ہوتا تھا. ہماری سوسائٹی میں تو آپ جب کسی لڑکی کو طلاق دیتے ہیں وہ تو بیچاری کہیں کی بھی نہیں رہتی، کیونکہ رشتے ویسے ہی نہیں ہو رہے آج کل لڑکیوں کے، اور میں جو کہتا ہوں کہ مارکیٹ میں اچھے رشتے ہی شارٹ ہیں، تو وہ تو بیچاری کہیں کی بھی نہیں رہتی. تو اس کو اتنا بڑا اس کے لیے ایک دھچکا لگتا ہے کہ انسان کو ترس آتا ہے. تو ایسے موقع پہ تو ماں باپ کے کہنے پر طلاق میں جلدی کرنا، کہ صرف اس بیس پر کہ میرے ماں باپ کہہ رہے ہیں، یہ سامنے والی جو بیوی ہے اس کے لیے بہت زیادہ خطرناک حالات ہو جاتے ہیں. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنی بہن اپنی بیٹی کو سامنے رکھ کے سوچے کہ اگر ہم اس طرح باپ یا ماں کے کہنے پر بیویوں کو طلاقیں دینا شروع کر دیں تو کل ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو بھی کوئی طلاق دے سکتا ہے، ہمارا بہنوں بھی دے سکتا ہے اپنی ماں کے کہنے پر. تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ تو صحابہ کے دور میں اور ابراہیم علیہ السلام کے دور میں طلاق کوئی اتنی معیوب نہیں تھی، اس کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے نہیں تھے. اس زمانے میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں. تو حدیث میں آتا ہے نا، جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے لیے بھی پسند کرو. تو جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن یا آپ کی بیٹیوں کا گھر بسا رہے، تو آپ دوسرے کی بہن دوسرے کی بیٹی کا گھر بھی بسا کے رکھیں، اس میں جلد بازی نہ کریں. تو یہ تو ایک اصولی میں نے جواب دیا. باقی آپ کے حالات کیا ہیں، آپ کے شوہر صحیح ہیں غلط ہیں، یہ تو ظاہر ہے میں نہیں دونوں طرف کی پوری لمبی چوڑی تفصیل سن کے آدمی کچھ نتیجہ خاص کر سکتا ہے. جنرلی میں نے ایک بات کر دی ہے. رہی بات دوسری شادی کی، تو جس آدمی کا دوسری شادی کا ارادہ ہو اس کو تو ویسے ہی پہلی کو رکھنا چاہیے. وہ کیوں چھوڑ رہا ہے بھائی پہلی کو؟ الا یہ کہ کوئی بہت ہی کوئی خطرناک حالات ہو جائیں تو اس میں یہ کہ چھوڑ کے کرنا تو ظاہر ہے پسندیدہ کام نہیں ہے. چھوڑنے کی کوئی معقول ریزن ہونی چاہیے. تو اس لیے میں مشورہ ہی دے سکتا ہوں آپ کے شوہر کو کہ وہ یہ کام نہ کریں بھائی، اور ویسے بھی آپ برداشت کریں اللہ کے لیے. امام احمد بن حنبل ہی کا واقعہ ہے، کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں. انہوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے محبت نہیں ہے. تو امام احمد نے فرمایا کہ کیا ہر گھر میں میاں بیوی میں محبت ہی ہوتی ہے کیا؟ تو کیا کمپرومائز یا کوئی جوڑ ووڑ کی صورتیں نہیں ہوتی کیا؟ یعنی گھر اس طرح سے چلتے ہیں کہ جب تک پورا عشق اور معاشقہ نہ ہو تو گھر ہی نہیں چلے گا. گھر جوڑنے کے لیے تو کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، بچوں کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، یہ سب چیزیں چلتی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان المرأۃ خلقت من ضلع، کہ اللہ نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے. تو اگر تم اس کو مکمل سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو سوائے طلاق کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. پھر کہیں اور شادی کرو گے اس میں کوئی اور عیب ہوگا، کہیں اور شادی کرو گے اس میں کچھ اور عیب ہوگا. تو اس حدیث میں، صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ بیوی کی کچھ نہ کچھ خامیاں برداشت کر کے ہی گھر چلا سکتے ہو. اگر تم یہ چاہو گے کہ 100% مجھے بالکل خط مستقیم کی طرح سیدھی بیوی مل جائے، تو ایسا تو آج کل آدمی نہیں ہے بھائی، بیوی کہاں سے ملے گی؟ تو اس لیے مرد کو چاہیے اپنا ظرف تھوڑا بڑا رکھے اور طلاق میں جلد بازی ہرگز نہ کرے. تو میں یہی نصیحت کر سکتا ہوں آپ کے شوہر کو کہ وہ یہ کام میں جلد بازی نہ کریں اور اللہ کی خاطر برداشت کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. باقی پورے حالات ظاہر ہے مجھے معلوم نہیں ہے. اور اگر دوسری شادی کسی نے کرنی ہے تو شریعت میں واضح حکم ہے کہ دونوں کے برابر حقوق ہیں اور وہ آپ کو ادا کرنے پڑیں گے. اگر دونوں کے آپ برابر حقوق ادا نہیں کرتے تو پھر اسلام کے 4 شادیوں والے فلسفے کا سہارا لے کر کسی عورت کے ساتھ ظلم کرنا، گھر اجاڑنا، یہ پھر اسلام کے ساتھ ایک قسم کا مذاق ہے. یہ لوڈو اور تاش کا حکم. عبد الہادی صاحب پاکستان سے پوچھتے ہیں لوڈو کھیلنا جائز ہے یا ناجائز، اور تاش اگر بغیر جوئے کے کھیلا جائے تو اس کا بھی حکم بتا دیں، برائے مہربانی وضاحت فرما دیں. لوڈو کھیلنا تو بالکل جائز ہے، اس میں تو ہنسی مذاق ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی تاش کھیلنا یہ جائز ہے مگر سخت مکروہ کام ہے اگر جوئے کے بغیر کھیلا جائے. جوئے کے ساتھ کھیلا جائے تو پھر تو حرام ہے. جوئے کے بغیر بھی کھیلا جائے تو یہ کچھ لگتا نہیں ہے کوئی شریف لوگوں کا کام. یہ تو عجیب سا ہی لگ رہا ہوتا ہے انسان اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی مشابہت سے بھی منع کیا. اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ فساق و فجار کی بھی مشابہت سے بچنا چاہیے. ٹائم بچانے کی چیز ہے، ضائع کرنے کی چیز تھوڑی ہے. تاش میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں، تو بھائی آپ کیوں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں؟ تو بہرحال اگر کوئی جوئے کے بغیر کھیلتا ہے تو حرام نہیں ہے، لیکن یہ کہ ناپسندیدہ اور بری چیز ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. بچوں کو بھی روکنا چاہیے، کوئی ڈھنگ کے کام کریں بچے، تاش واش نہ کھیلیں. بیرون ممالک مورگیج پر گھر لینا. انعم صاحبہ پاکستان سے پوچھتی ہیں میرے شوہر آئرلینڈ میں ہے، رینٹ پر گھر لینا بہت مشکل ہوتا ہے،
ایک ایک گھر کے لیے بہت زیادہ درخواستیں آئی ہوئی ہوتی ہیں، کیا وہاں مورگیج پر گھر لے سکتے ہیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ فتویٰ تو یہی ہے کہ نہیں لے سکتے۔ اگر کوئی شخص کرائے پہ رہ سکتا ہے تو گھر انسان کی ضرورت ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن ذاتی گھر ضرورت نہیں ہے۔ کرائے پہ بھی آپ رہ سکتے ہو تو گھر کی ضرورت پوری ہو گئی ہے آپ کی، تو پھر اس کے لیے سودی لین دین کرنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ تو صحیح جو بات ہے فتوے کی روح سے وہ تو یہی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو بینکنگ کے معاملات میں بہت ماہر ہیں، دنیا میں ان کی ٹریولنگ بھی ہے، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور مالی معاملات میں ان کے فتوے کی ایک بڑی ویلیو ہے۔ تو اس لیے آپ کے شوہر کو چاہیے اس سے احتیاط کریں اور رینٹ پہ رہ لیں، اگر رینٹ دینا ان کے لیے ممکن ہے۔ ظاہر ہے جو سود کی قسطیں دے سکتا ہے رینٹ بھی دے سکتا ہے، تو کوشش کریں کہ ان ممالک میں اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں۔ جب بہت سارے مسلمان اسلامک فائنینسنگ کی طرف آئیں گے تو گورے خود یہ کام شروع کر دیں گے۔ جس چیز کی سوسائٹی میں ڈیمانڈ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، تو وہ چیز پیدا بھی ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ مسلمانوں نے وہاں مورگیج پہ گھر لینا شروع کر دیا سود پہ، تو اب گوروں کی توجہ اس طرف جاتی نہیں ہے۔ جب گوروں کو پتہ چلے گا کہ بھئی مسلمان سودی لین دین نہیں کرتے تو وہ خود آئیں گے، گورے اسلامک بینکنگ کی طرف آئیں گے۔ اور آ چکے ہیں بہت سے کنٹریز میں، گورے کیا کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے لیے پیکیج ہی ایسا بناتے ہیں جو اسلامک شرعی لحاظ سے ٹھیک ہو۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اسلامک بینکنگ کو وہاں فروغ دینے کی کوشش کریں، یا جو شرکت متناقصہ جسے کہتے ہیں، جو میزان بینک اور بینک اسلامی یا پاکستان میں جو اسلامک بینک جس طرح سے گھر دے رہے ہیں اس کو شرکت متناقصہ کہتے ہیں۔ تو شرکت متناقصہ کی بیس پر کوئی کمپنی وجود میں آ جائے جو لوگوں کو شرکت متناقصہ کی بیس پہ گھر دینا شروع کر دے، تو ایسا کر لیا جائے تو صحیح ہے یہ۔ واشنگ مشین میں کپڑوں کی دھلائی۔ نعیم کوجر USA سے، ہماری مشین کپڑوں کو دو مرتبہ دھوتی ہے، ایک مرتبہ لیکوڈ یا سرف کے ساتھ اور دوسری مرتبہ پانی کے ساتھ۔ میں ناپاک کپڑوں کو اس طرح 2 مرتبہ دھو لیتا ہوں تو کیا کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے، کم سے کم 3 دفعہ دھونا ضروری ہے۔ تو ان کو پانی بھریں، پھر ایک دفعہ پورا پانی نکالیں، پھر بھریں، پھر دوسری دفعہ پانی پورا نکالیں، اچھی طرح رگڑ کے کپڑوں کو، اس کے بعد تیسری دفعہ نکالیں۔ تو 2 دفعہ تو یہ عمل ہو ہی رہا ہے، ایک اور دفعہ کر دیں، اس میں کیا جا رہا ہے؟ دوبارہ پانی کھولیں، وہ پانی آ جائے گا۔ اور ایک آسان راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب مشین بھر جائے، لیکن آٹومیٹک مشینوں میں یہ بہت مشکل ہوتا ہے، ویسے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پانی جاری کر دیں۔ جب 2 دفعہ کپڑے اچھی طرح دھل گئے، آپ کو غالب گمان ہو گیا کہ اس سے نجاست کے اثرات نکل گئے ہیں، تو پانی بہا دیں۔ بہانے کا مطلب پانی ڈالیں، مشین میں بھر جائے اور پائپ سے نیچے بہنا شروع ہو جائے، یعنی ایک طرف سے پانی آ رہا ہو مشین میں کپڑوں میں اور دوسری طرف سے پانی نکل رہا ہو۔ تو یہ عمل تھوڑی دیر تک کریں گے تو کپڑے انشاءاللہ بالکل پاک ہو جائیں گے۔ انشورنس کمپنی میں جاب کرنا۔ میں انشورنس کمپنی میں کلیمز ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتا ہوں، کیا یہ جاب جائز ہے؟ اور اگر جائز نہیں تو فوراً جاب چھوڑ دینی چاہیے یا دوسری جاب ملنے کا انتظار کر سکتا ہوں؟ کمپنی کا نام جوبلی لائف انشورنس ہے۔ دیکھیں، لائف انشورنس تو بالکل حرام ناجائز ہے، اور اس میں کلیم ڈپارٹمنٹ میں آپ ہیں تو کلیمز کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ تو خود لوگوں سے جو غرر کے طور پر جو پیسہ ہے وہ وصول کریں گے آپ، تو یا سود وصول کریں گے آپ لوگوں سے۔ تو کیونکہ انشورنس کمپنی سے جو معاملات ہوتے ہیں غرر کی وجہ سے فاسد ہوتے ہیں۔ غرر کا مطلب کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جی فلاں کا انتقال ہو گیا تو اتنے پیسے آپ کو مل جائیں گے، انتقال نہیں ہوا تو پھر کمپنی آپ سے ہر مہینے جو پیسے لے رہی ہے وہ کمپنی کے ہو جائیں گے۔ بعض دفعہ کمپنی اصل چیز لوٹا بھی دیتی ہے، لیکن جو اس کے عوض میں آپ کو جو کمپنی سے منافع مل رہا ہے وہ اس میں تو غرر، بہرحال غرر کہتے ہیں کہ غیر یقینی چیز۔ تو اس لیے بہرحال انشورنس کمپنی میں یہ والے جو آپ جس ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتے ہیں یہ ناجائز ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ جی جاب فوراً چھوڑ دینی چاہیے یا دوسری جاب ملنے کا انتظار کر سکتا ہوں، دیکھیں شریعت کا اصول تو یہی کہ حرام فوراً چھوڑ دیں آپ، جو فتویٰ ہے وہ تو یہی ہے۔ باقی یہ کہ آپ فوراً چھوڑنے کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے، آپ روڈ پہ آ جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ اس سے زیادہ بڑے حرام میں پڑ جائیں آپ، پتہ چلا بندوق خرید کے لوگوں سے پیسے چھیننا شروع کر دیے یا اور کوئی بڑے جرم میں پڑ گئے، تو وہ آپ جانیں، اللہ میاں جانے۔ مفتی کا کام تو شرعی مسئلہ بتا دینا ہوتا ہے، اب کون کتنا مجبور ہے اور آپ کو کسی بڑی آفت میں پڑنے کا خطرہ ہے، اس سے یہ خطرہ ہے کہ کسی اس سے بھی بڑے گناہ میں نہ پڑ جائیں، تو وہ آپ جانیں، اللہ میاں جانے بھائی۔ تو اس لیے بس کوشش کریں ہر جلد سے جلد کو جاب چینج کرنے کی۔
سورج کا مغرب سے نکلنا، سید بلال اشرف، لکھنؤ انڈیا سے۔ سورج جب مغرب سے نکلے گا تب کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ مسلمانوں کی یا غیر مسلموں کی؟ دونوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ قرآن میں یہ لفظ یہ بالکل واضح ہے کہ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب اللہ اپنی ایک بڑی نشانی دکھا دے گا، اور حدیثوں میں آتا ہے سورج کا مغرب سے نکلنا اس سے مراد ہے، مفسرین نے بھی اسی کی وہ کی ہے، تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ پھر جو ابھی تک ایمان نہیں لایا اس کا ایمان لانا بھی قبول نہیں ہوگا، یا جس نے پہلے سے ایمان لایا تھا اور اس ایمان میں خیر کے کام نہیں کیے اس نے، تو اب اس کا توبہ کرنا بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ میاں نے تو صاف طور پہ بتا دیا ہے کہ سورج جب مغرب سے نکلے گا اور یہ بڑی نشانی جب ظاہر ہوگی تو نہ غیر مسلم کی توبہ قبول ہوگی، اور جو مسلمان کسی کبیرہ گناہ میں مبتلا تھا تو اب وہ نشانی دیکھنے کے بعد اگر کبیرہ گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، وہ مرتکب کبیرہ ہی سمجھا جائے گا، یہی سمجھا جائے گا کہ یہ کبیرہ کرتا رہا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے۔ حجاب کے تقاضے۔ عمران صاحب لندن سے پوچھتے ہیں، یہاں لندن میں حجاب کا عجیب فیشن نکلا ہوا ہے کہ سر پر تو حجاب لیا ہوتا ہے، نیچے کپڑے انگریزوں کی طرح بہت چست پہنے ہوئے ہوتے ہیں، رہنمائی فرما دیں کیا اس طرح حجاب کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں؟ بالکل پورے نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صنفانی لم ارہما، کہ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، وہ قرب قیامت میں ہوں گے، ایک ظالم حکمران، اور دوسرا آپ نے فرمایا کاسیات عاریات، وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ شمار ہوں گی، یعنی لباس پہنی بھی ہوں گی لیکن اللہ کے دفتر میں یہی لکھا جائے گا کہ برہنہ گھوم رہی ہیں۔ تو علماء نے اس حدیث کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے وہ عورتیں مراد ہیں جو کپڑے تو پہنیں گی لیکن وہ اتنے چست کپڑے ہوں گے کہ جسم کے ابھار اور زیادہ نمایاں ہو رہے ہوں گے اس سے، یعنی اور زیادہ اٹریکشن کا ذریعہ بن رہے ہوں گے، بے حیائی کا ذریعہ بن رہے ہوں گے، یا وہ اتنے باریک ہوں گے کہ اندر کی اسکن اس سے نظر آ رہی ہوگی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو بھی برہنہ ہی شمار کیا۔ آپ نے فرمایا قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، فرمایا حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہونا شروع ہو جائے گی لیکن اللہ ان کو جنت سے اتنا دور رکھے گا کہ ان کو جنت کی خوشبو بھی نہ آئے۔ خواتین کو اس کا خیال کرنا چاہیے، اگر آپ نے کچھ نیچے پہنا ہوئی ہے تنگ تو اوپر عبایا لے لیں تاکہ جسم کے جو اس طرح کے خد و خال ہیں وہ مردوں کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ معذور بچوں کی دینی تربیت۔ ایک بہن امریکہ سے پوچھتی ہیں، مفتی صاحب میری ایک چھوٹی بچی ذہنی طور پر معذور ہے، ہم اس کا بہت خیال رکھتے ہیں مگر رشتہ دار اور جان پہچان کے لوگ بہت باتیں بناتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی، کوئی کہتا ہے فلاں درگاہ چلی جاؤ، کوئی کہتا ہے تم لوگوں نے کوئی گناہ کیا ہوگا، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے بہت دکھ ہوتا ہے، روتے ہوئے۔ اچھا یہ خاتون یعنی یہ بیچاری، انہوں نے آڈیو بھیجی ہے نا تو یہ تو میں نے لکھوائی ہے، تو جس نے یہ کمپوز کیا وہ کہہ رہی خاتون نے روتے ہوئے یہ مسئلہ پوچھا ہے۔ بعض لوگوں نے تو ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے کہ کہیں ان بچوں کو بھی بیماری نہ لگ جائے، میں تو اللہ سے نا امید نہیں ہوئی ہوں، دعائیں بھی بہت کرتی ہوں، ان بچوں کی ذہنی سمجھ بھی بہت کم ہوتی ہے، یہ دین پر عمل کرنے میں کس حد تک پابند ہیں؟ میری جیسی اور بہت سی مائیں ہیں جو اس مشکل سے دوچار ہیں، براہ مہربانی اویئرنیس پیدا کر کے کچھ ارشاد فرمائیں اس بارے میں۔ یہ تو جو لوگ تانے دے رہے ہیں یا آپ کو ملامت کر رہے ہیں وہ اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہے ہیں۔ معذور بچے کو پالنا یہ تو جنت کا ایک کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پہ جس نے ہاتھ رکھا نا تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکی اللہ اس کو دیں گے، حالانکہ وہ اپنا یتیم نہیں ہے، دوسرے کا یتیم ہے، یعنی جس عورت نے پالا یا کسی مرد نے پالا دوسرے کا یتیم، تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ تو اپنا بچہ جو، کیونکہ یتیم بھی بیچارہ کمزور ہوتا ہے نا، اس کے باپ کا سایہ نہیں ہوتا، تو کمزوروں کو معذوروں کو پالنا یہ جنت کمانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو آپ کی اپنی اولاد ہے، یہ تو ڈبل سے بھی زیادہ ثواب مل رہا ہے آپ کو، اور یہ ایک ایک خدمت جو آپ اپنی بچے کی کر رہی ہو، ایک ایک خدمت، اور اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو، یہ آپ کو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح حدیث ہے
کہ قیامت کے دن ایک شخص جب اعمال تولے جائیں گے تو اس کے ترازو میں ایسی ایسی نیکیاں ڈالی جائیں گی, وہ کہے گا اللہ یہ کام تو میں نے کیا ہی نہیں ہے, تو یہ مجھے ان کا اجر کہاں سے مل رہا ہے اتنا اجر. تو اللہ کہیں گے تو نے فلاں مصیبت پہ صبر کیا تھا, تو اس صبر پہ میں نے تجھے یہ اجر دیا ہے. تو وہ کہے گا کاش میری زندگی مصیبتوں میں ہی گزری ہوتی تاکہ مجھے اتنا اجر ملتا یہاں پہ. تو آپ کو ایک معذور بچہ مل گیا, چاہے وہ ذہنی معذور ہو یا جسمانی معذور ہو, تو یہ ایک آزمائش ہے, اس آزمائش پہ آپ نے صبر کیا, بلکہ اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کریں آپ کہ جنت کمانے کا آپ کے پاس ایک بہترین آپشن آ گیا. تو یہ کسی گناہ کی خدا نخواستہ سزا نہیں ہے, یہ ذہن سے نکال دیں. یہ بچہ یا یہ اس طرح کے بچے ان کے ماں باپ کے لیے ایک بہترین جنت کمانے کا اللہ نے ذریعہ دے دیا. کافر میں مسلمان میں یہی فرق ہے بھائی, کافر ان چیزوں کو ٹینشن سمجھتا ہے, کہتا ہے پتہ نہیں کیا مصیبت ایک معذور میرے متھے لگ گیا, کاش میں یوں کر لیتا, کاش بچہ نہ پیدا ہونے دیتا, کاش الٹرا ساؤنڈ کروا لیتا اور پہلے حمل ضائع کرا دیتا. یہ کافروں پہ یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں. مسلمان تو کہتا ہے بھائی اللہ کی تقدیر پہ ہم راضی ہیں, تو اللہ نے ہمیں جنت کمانے کا بہترین آپشن دے دیا ہے. تو یہ بچہ آپ کا بچہ بعد میں ہے, اللہ کی مخلوق پہلے ہے. جب ایک کتے کو پانی پلانے پہ بخشش ہو سکتی ہے اس کی قسم پرسی کی وجہ سے, تو آپ کا تو یہ بچہ ہے بھائی, آپ اس کو کھلا بھی رہی ہیں, پلا بھی رہی ہیں, اور اس سے آپ کو کوئی دنیا میں امیدیں بھی نہیں ہیں. ویسے اپنی اولاد کو کھلائیں گے پلائیں گے اس میں بھی ثواب ہے, لیکن اس سے تو امیدیں بھی ہوتی ہیں کہ یہ ہمیں کما کے دے گا, یوں کرے گا, ایسے کرے گا. اس میں دنیا کی آمیزش شامل ہو جاتی ہے, اس میں 100% اخلاص نہیں ہوتا انسان میں اپنی اولاد کو پالنے میں. یہ تو اخلاص ہی اخلاص ہے. تو اس لیے لوگوں کے تانوں میں نہ آئے, یہ بے وقوف لوگ ہیں, اور اپنی ان کے آخرت میں ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کیسے گھاٹے میں رہ گئے. تو اللہ سے آزمائش نہیں مانگنی چاہیے, آزمائشوں سے پناہ مانگنی چاہیے, صحت مند اولاد مانگنی چاہیے, اور اگر معذور ہو گئی ہے تو اس کو جنت کمانے کا ذریعہ سمجھیں آپ. ووٹ کی حیثیت. عبداللہ صاحب اٹک سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب پلیز یہ بتا دیں کہ جو لوگ کسی کو بھی ووٹ نہیں دیتے تو کیا گناہ ہوگا, اسلام میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ گناہ ہوگا نہیں ہوگا یہ تو اللہ میاں ہی صحیح طرح بتا سکتے ہیں, اس بارے میں تو میں یقینی فتویٰ کچھ نہیں دے سکتا, دوسرے دیگر علماء سے پوچھیں. لیکن یہ ہے حماقت, اور یہ کہنا کہ ہم ووٹ نہیں دے رہے یہ غلط بات ہے. جب آپ ووٹ نہیں دیتے تو آپ کے مخالف کو ایک اضافی ووٹ چلا جاتا ہے, تو گویا آپ نے اس کے ووٹ کا ذریعہ بن گئے آپ. تو یہ جو لوگ ووٹوں سے بائیک آؤٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں نا, ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے, تو اس بھائی آپ نہیں دے رہے دوسرا تو دے رہا ہے نا. تو آپ کے نہ دینے سے جو زیادہ غلط آدمی ہوتا ہے اس کا ایک ووٹ بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے آپ ضرور ووٹ دیا کریں, جس کو بہتر سمجھتے ہیں اس میں دیانت داری سے کام لیں, قوم پرستی کو نہ دیکھیں جو ملک کے لیے بہتر ہے اس کو ووٹ ضرور جا کے دیا کریں, کیونکہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کے جیتنے کے چانس بڑھ جائیں گے. اگر آپ بائیک آؤٹ کریں گے تو جو غلط آدمی ہے اس کے جیتنے کے چانس بڑھ جائیں گے پھر. تو یہ اللہ تعالیٰ پوچھ سکتا ہے قیامت کے دن آپ سے, اس لیے ووٹ ضرور دینا چاہیے, لیکن اس کو جس کو آپ پوری ایمانداری کے ساتھ سمجھتے ہو کہ یہ ملک اور قوم کے لیے بہتر ہے. ضروریات اہل سنت. فرحان صاحب ناروال سے پوچھتے ہیں ضروریات اہل سنت کیا ہیں, اس کے بارے میں وضاحت کر دیں جزاک اللہ خیرہ. ضروریات سے ان کا مراد ہے کہ اہل سنت والجماعت کے بیسک عقیدے کیا ہیں. دیکھیں اسلام میں دو بڑے فرقے ہیں, ایک اہل سنت والجماعت اور ایک وہ لوگ جو اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں, جیسے شیعہ حضرات ہیں, رافضی حضرات ہیں, یا دوسرے جو بہت سارے فرقے ہیں. تو ہر ایک اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بتائی ہیں, تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں. کیوں؟ اہل سنت والجماعت کے 4 مکاتب فکر ہیں, حنفیہ, مالکیہ, شافعی اور حنابلہ. تو جو ان کے جو چاروں کے جو مشترکہ عقیدے ہیں جو اہل سنت والجماعت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہیں, تو جو ان عقیدوں کا حامل ہوگا وہ اہل سنت والجماعت میں ہوگا. تو اگر یعنی کوئی ان چاروں فقہ کو فالو نہیں کرتا, وہ فار ایگزامپل وہ اہل حدیث ہے, لیکن اس کے عقیدے بنیادی وہی ہیں جو ان چاروں فقہا کے ہیں اور چاروں اماموں کو فالو کرنے والوں کے ہیں, تو وہ بھی اہل سنت والجماعت میں. تو اہل سنت والجماعت کے جو بیسک عقیدے ہیں وہ کیا ہیں کہ جو ہمیں ممتاز کرتے ہیں غیر اہل سنت والجماعت سے. یعنی میں وہ عقیدے نہیں بتا رہا جو اسلام کے عقیدے ہیں. اسلام کے تو بنیادی عقیدے توحید ہے, ختم نبوت ہے, تقدیر پر ایمان, آخرت پر ایمان, یہ تو اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں, یہ تو سبھی کے ہیں. لیکن جو عقیدے اہل سنت والجماعت کو دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں ان میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ سے محبت. کسی صحابہ کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کرنے والا
وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. اس پر چاروں اماموں کا بھی اتفاق ہے, اور اہل حدیث میں جو حضرات اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں, جو میجورٹی ایسے ہی ہے, ان کا بھی اس پر اتفاق ہے. تو چاروں اماموں کے فالوورز کا بھی اس پر اتفاق ہے. العقیدۃ الطحاویہ جو مشہور کتاب ہے, جو پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے, وہ جس پر سب کا اتفاق ہے, اس میں یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ کسی ایک صحابی کی بھی ادنیٰ سی گستاخی بھی جائز نہیں. دوسری بات یہ کہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ ہم رؤیت باری تعالیٰ کے قائل ہیں. ہم اس کے قائل ہیں کہ قیامت کے دن تمام اہل ایمان ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے, یا تمام اہل ایمان سے میری مراد ہے جو جنتی ہوں گے, وہ ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے. جو اہل سنت والجماعت میں نہیں, ان میں بہت سے فرقے ایسے ہیں جو یہ بات نہیں مانتے. تیسری بات یہ کہ جو شخص بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے, اس بات کا پورا امکان ہے کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دے. کیونکہ بعض ایسے فرقے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایمان جب ہے تو آپ جہنم میں نہیں جاؤ گے, چاہے جو مرضی کر لو. نہ, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ گناہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. یہ تیسرا عقیدہ ہوگا. چوتھی بات یہ کہ اہل سنت والجماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے سفارش بھی کی جائے گی. تو شفاعت کی برکت سے کچھ ایسے مرتکب کبیرہ ہوں گے جو جہنم میں جانے سے پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے, یعنی وہ سفارش کی برکت سے اللہ ان کو معاف کر دے گا. اور کچھ ایسے ہوں گے جن کی سزا زیادہ بنتی تھی مگر وہ کم ہو جائے گی. یعنی شفاعت کے ہم قائل ہیں کہ ہمیشہ اہل ایمان جہنم میں نہیں جلیں گے. جبکہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر کے دنیا سے چلا گیا, چاہے وہ مومن ہی کیوں نہ ہو, وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. لیکن یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے. اسی طرح اہل سنت والجماعت کا ایک بنیادی عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے یہ مخلوق نہیں ہے. جو اللہ کا کلام ہے نا, یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے. تو یہ موٹے موٹے بیسک عقیدے ہیں اہل سنت والجماعت کے. معراج سے پہلے کتنی نمازیں فرض تھیں؟ محمد اذان لاہور سے پوچھتے ہیں, السلام علیکم مفتی صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ 5 وقت کی نماز مسلمانوں پر معراج کی رات فرض ہوئی, اور شب معراج ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیش آیا, اور ہجرت مدینہ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 53 تھی. اس طرح جب شب معراج پیش آیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 52 سال ہوئی. تو اس سے پہلے 52 سال, جب آپ کی عمر 52 سال تھی, مسلمانوں پر کتنی نمازیں فرض تھیں؟ دیکھیں, نمازیں 5 بہت پہلے فرض ہو چکی تھیں, اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ 5 وقت کی نماز معراج میں فرض ہوئی اور معراج جو ہے وہ ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے پیش آیا, یہ کوئی مستند بات نہیں ہے. غالب گمان یہ کہ زیادہ پہلے پیش آیا یہ, کیونکہ مسلمان ہجرت سے پہلے بھی نمازیں پڑھ رہے تھے, 5 نمازیں پڑھ رہے تھے. تو اب یہ یقینی طور پر ہمیں معلوم نہیں ہے, اس میں کوئی بہت واضح مستند حدیث نہیں کہ کس سال معراج کا واقعہ پیش آیا, لیکن قرائن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نبوت کے ابتدائی سالوں میں ہی پیش آ گیا تھا. باقی معراج سے پہلے کتنی نمازیں فرض تھیں, میرے علم میں اس بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے, لیکن میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرا علم کامل ہے. کسی صاحب علم کے پاس اگر کوئی اوتھینٹک حدیث ہو, ان کی وہاں تک پہنچو تو مجھے بھی بتا دیں, تو میں آپ کو بتا دوں گا, یا آپ ڈائریکٹ کسی عالم سے پوچھ لیں, میرے علم میں نہیں ہے. کھائے ہوئے پیسے کیسے لوٹائیں؟ حمزہ پراچا پاکستان سے پوچھتے ہیں, اگر ہم شرمندگی کی وجہ سے کسی کے پیسے نہ دے سکیں تو کیا وہ پیسے مسجد میں چندے کے طور پہ دے سکتے ہیں؟ نہیں جناب, جس کے پیسے ہیں اسی کو دینے پڑیں گے. ہاں, اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ وہ کہے گا اچھا یہ تو تم نے کھائے ہوئے تھے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, تم تو کھاؤ ہو, تو یہ بے عزتی کا خطرہ ہے, تو آپ اس کو وہ پیسے ہدیے کے نام پہ لوٹا دیں, لفافہ بند کر کے گفٹ کے نام پہ دے دیں, یا کسی اور کو دے دیں یہ پیسے اور کہیں کہ اپنی طرف سے گفٹ کے نام پہ اس کو دے دو. تو 20 طریقے ہو سکتے ہیں اس تک پیسے پہنچانے کے, تو کسی بھی طرح سے گول مول کر کے اس تک پہنچا دیں پیسے. والدین کے اختیارات. ریحان صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں, کیا والدین اپنے بچوں کا موبائل ڈیٹا وغیرہ بند کر سکتے ہیں؟ کیا والدین بچوں کو اسلامی بیانات وغیرہ سننے سے روک سکتے ہیں؟ دیکھیں, ماں باپ کے ذمہ اولاد کی تربیت کرنا, اور قرآن کیا کہتا ہے, قوا انفسکم واہلیکم نارا. تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو ماں باپ اگر سمجھتے ہیں کہ بچہ اینڈرائڈ موبائل سے خراب ہو رہا ہے, وہ فحش چیزیں دیکھ رہا ہے, تو بالکل ڈیٹا بند کر سکتے ہیں. یا ماں باپ کو ڈر ہوتا ہے کہ ابھی خراب تو نہیں ہو رہا لیکن ہو جائے گا, تو ایسی صورت میں بچوں کو چاہیے کہ ماں باپ کی بات مانیں. اب بچوں کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کیا زندگی بھر موبائل ہی استعمال نہیں کریں گے؟ نہیں بھائی, جب آپ باپ بن جائیں گے تو پھر کر لینا استعمال. ابھی تو آپ باپ نہیں ہیں نا, ابھی تو آپ کے ابا ہیں,
تو وہ باپ ہیں گھر کے، تو ان کی بات مانیں. آپ کی اماں ہیں، وہ اماں ہیں، ان کی بات مانیں. جب آپ خود باپ بن جائیں تو پھر آپ جو مرضی کریں، تو کوشش کریں باپ جلدی بن جائیں. آپ اس کو زیادہ فوکس کریں تاکہ پھر آپ کی مرضی چلے. لیکن جب تک باپ نہیں ہے تو باپ بننے کی کوشش نہ کریں آپ. باقی یہ کہ ویسے میں ماں باپ کو الگ سے ایک سمجھاتا ہوں کہ بچوں پہ ان چیزوں میں زیادہ سختی کرنے سے آج کل خطرہ زیادہ ہوتا ہے کہ چھپ چھپ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اپنی موجودگی میں ہی بچوں کو ان جدید چیزوں سے متعارف کروا دینا چاہیے، اپنی موجودگی میں ہی. اور ان پہ اس طرح کی بلا وجہ کی پابندیاں لگائیں گے تو ادھر ادھر سے نا وہ خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. تو گھر میں بجائے بچوں کو موبائل پکڑانے کے نا ایک چھوٹی سی LED لگا دیں اور اپنی موجودگی میں بچوں سے کہیں بھائی نیٹ پہ کچھ دیکھنا ہے تو دیکھو، تاکہ وہ آپ کی موجودگی میں اوپنلی دیکھتے رہیں اور وہ مانوس ہو جائیں اس سے. اور پھر ان کو غلط چیز بتا دیں، بیٹا اس میں فحش چیز نہیں دیکھنی آپ نے، اور یہ اوپن ہے سب کے سامنے، کمرہ کھلا ہوا ہے، یہ LED لگی ہوئی ہے، جو چاہے دیکھو، غلط چیز نہ دیکھو، فحش چیزیں نہ دیکھو. اور تھوڑا بہت بچوں کی دل جمی کے لیے ان کو یہ کارٹون شارٹون یا انٹرٹینمنٹ کی چیز بھی دیکھنے دیں، کیونکہ آپ بہت زیادہ سختی کریں گے تو پھر بچے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. بعض دفعہ ماں باپ اتنی سختی کر دیتے ہیں کہ بچے نے یہ چیزیں جدید دیکھی نہیں ہوتی، پھر جب وہ باہر کی دنیا میں جا کے جدید چیزیں دیکھتا ہے نا تو پھر وہ ساری حدود توڑ دیتا ہے. پھر وہ پہلے سے ہی تھوڑا تھوڑا ان چیزوں سے مانوس رہے گا تو اس کو پتہ چلتا رہے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو پھر انشاءاللہ غلط چیز کی طرف نہیں جائے گا. اچانک جب اس کو آزادی ملے گی نا باہر جا کے، ساری 24 گھنٹے تو ماں باپ تھوڑی نگرانی کریں گے، پھر وہ بگڑنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. تو اس زمانے میں بچوں کی تربیت میں بھی اعتدال ضروری ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ گھر میں کوئی چھوٹی سی LED لگا دی جائے، انٹرنیٹ اس میں خود ڈیٹا ڈال دیا جائے، اور پھر ماں باپ کہیں کہ بھائی یہ کمرہ بند نہیں کرنا، کنڈی نہیں لگانی، اوپنلی یہ سب کے سامنے، بیٹا جو دیکھنا ہے سب کے سامنے دیکھو، الگ سے کمبل میں گھس کے تمہیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، الگ سے موبائل تم اپنے پاس نہیں رکھو. یہ بیان سننا ہے بیان سنو، اور اگر کوئی جائز انٹرٹینمنٹ کی چیز دیکھنی ہے، کوئی بھی چیز جو غلط نہ ہو تو وہ بھی دیکھ لو، تاکہ بچہ ان چیزوں سے مانوس رہے. اور ان چیزوں کی آگے ظاہر ہے ضرورت بھی ہے نا، اگر بالکل ہی اس کو بند کر دیں گے تو ایسا جیسے اس کو جو آئے گا ہی نہیں. تو سائنسی معلومات بھی اس کو نیٹ پہ ملتی رہیں گی، اس کو سکھائیں، خود سے یہ چیزیں سکھا دیں اور کنٹرول رکھیں اس پہ، تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ مکمل پابندی لگا دی جائے. یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ میرا خیال ہے زیادہ ہو سکتے ہیں. کیمیکل والی مہندی. محمد حبیب اللہ انڈیا سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ بازار والی مہندی لگانا کیسا ہے، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں وہ مہندی جو اوریجنل ہوتی ہے نا، جو درخت کے پتوں سے، اس میں تو بلا کراہت نماز ہو جائے گی، پانی چلا جاتا ہے اس میں. لیکن جو کیمیکل والی مہندی ہے، بعض مہندیوں میں پانی جاتا ہے وضو کا، بعض میں نہیں جاتا. تو اب آپ یہ خود تجربہ کر لیں کہ کسی ایک کاغذ پہ کیمیکل والی مہندی لگائیں، جب مہندی سوکھ جائے تو مہندی ہٹا دیں، اس کا کلر آ جائے گا. پھر اس کاغذ پہ آپ پانی کا قطرہ ٹپکائیں، اگر وہ پانی کا قطرہ جذب ہو کے دوسری طرف چلا جاتا ہے تو اٹ مینس پانی جا رہا ہے. اور اگر وہ پانی کا قطرہ ٹرانسفر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب بھائی یہ اس نے ایسی تہ چڑھا دی ہے اسکن کے اوپر کہ یہاں پانی نہیں جاتا. تو پھر پانی نہیں جاتا تو وضو بھی نہیں ہوگا، وضو بھی نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، تو پھر وہ مہندی کا استعمال بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے وضو نہیں ہو رہا آپ کا. گستاخ کی توبہ. جناب مفتی صاحب، کیا گستاخی قرآن، گستاخی رسول وغیرہ کی توبہ کرنے کے بعد معافی ہے؟ برائے مہربانی وضاحت کریں. ہر جرم توبہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، آخرت کا معاملہ ایسا ہی ہے. باقی دنیاوی قوانین تو وہ تو دنیا کی سزا تو ظاہر ہے جاری ہوتی ہے تاکہ لوگ ایک گناہ پہ جری نہ ہو جائیں، وہ گورنمنٹ جاری کرے گی. جیسے کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قتل کا اس کو ندامت ہو رہی ہے تو توبہ بھی کرے گا اور مقتول کے وارثوں کو قصاص بھی دے گا. تو یہ تو دنیا کا حساب کتاب ہے، قصاص بھی دے گا یا دیت دے گا اگر وہ ہے، تو پھر مقتول کے وارث اس کو معاف کر دیں تو اس کی مرضی. لیکن اللہ کا حق توبہ سے معاف ہو گیا اور اس کی تلافی بھی کر دی اس نے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی خدا نخواستہ گستاخی کرتا ہے، بعد میں اس کو ندامت ہوتی ہے تو وہ توبہ کرے، اللہ معاف کر دے گا. لیکن چونکہ گورنمنٹ نے ایک لا بنایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ پیغمبروں کی گستاخیاں کرتے رہیں اور بعد میں جب پکڑے جائیں تو کہتے ہیں ہم نے توبہ کر لی. تو ایسا نہ ہو، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ دل سے کی ہے اوپر سے کی ہے. تو اس لیے جو گورنمنٹ لا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کھلے لفظوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا تو وہ توبہ اگر کرتا ہے تو اللہ تو دل کے حالات جانتا ہے، لیکن گورنمنٹ پھر پابند ہوگی کہ اس کو سزا دے تاکہ یہ گستاخیوں کا دروازہ بند ہو جائے. ورنہ لوگ اس کو بہانہ بنا لیں گے نا، گستاخیاں کرتے رہیں گے اور پھر کل کہیں گے ہم نے توبہ کر لی ہے. پھر کوئی بدتمیزی کرے گا، کل کہے گا ہم نے توبہ کر لی ہے. تو اس لیے دنیا کے لا کی اصول اور ضابطے الگ ہوتے ہیں، آخرت کے اصول اور ضابطے الگ ہوتے ہیں. تو آخرت کے معاملے میں اللہ اس کو یقیناً معاف کرے گا،
کیونکہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو بھی برائی کرے گا پھر اللہ سے معافی مانگے گا سچے دل کے ساتھ تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا وہ۔ لیکن لوگوں کو چاہیے کہ اگر کسی نے گستاخی کی ہے کسی کے سامنے، ایک شخص کے سامنے، جیسے فرض کریں میرے سامنے کسی نے پیغمبر کی گستاخی کی اور پھر توبہ کر لی اس نے، اور مجھے غالب گمان ہو گیا کہ سچے دل سے توبہ کی ہے، تو پھر میرا یہ فرض بنتا ہے کہ پھر میں اس کے خلاف FIR نہ کٹواؤں، یہ میرا فرض بنتا ہے۔ تو کیونکہ مجھے تو پتہ ہے نا کہ اس نے دل سے توبہ کی ہے، یا غالب گمان ہے، 100% تو نہیں پتہ ہو سکتا، اگر مجھے قرائن سے پتہ چل گیا تو پھر بلا وجہ ایک آدمی کو گھسیٹنا عدالت میں اور اس کو سزا دلوانا پھر یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ ہاں کھلے عام کی ہے تو لوگوں کو کیا پتہ، کھلے عام کسی نے گستاخی کی ہے تو اب لوگوں کو کیا پتہ اس نے دل سے توبہ کی، اوپر سے کی ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ کے سامنے کسی نے گستاخی کی اور فوراً توبہ کر لی، آپ کو غالب گمان ہے کہ یہ دل سے توبہ کر رہا ہے، تو پھر اس کو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ دوران وضو کا ٹوٹنا۔ امریکہ سے کسی نے پوچھا ہے کہ جی وضو کرتے ہوئے دوران وضو اگر وضو ٹوٹنے والی کوئی بات ہو جائے تو کیا دوبارہ سے وضو شروع کرنا ہوگا یا اسی کو جاری کرنا ہوگا؟ ارے بھائی کیوں جاری کرو گے؟ جب درمیان میں وضو ٹوٹ گیا تو پورا ہی ٹوٹتا ہے، وضو آدھا نہیں ٹوٹتا کسی کا، تو اس لیے دوبارہ سے وضو شروع کر دیں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے مجھ سے کوئی وعدہ کروائے اور مجھ سے وہ وعدہ ٹوٹ جائے تو مجھے اس انسان سے معافی مانگنی پڑے گی یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے گا؟ اس انسان کو بتانا ضروری ہے۔ دیکھیں اگر وعدہ ٹوٹ گیا تو اس انسان کو اگر اس سے کوئی نقصان ہوا ہے آپ کے وعدہ توڑنے سے تو پھر تو اس انسان سے معافی مانگ لیں، اس کو کوئی نقصان نہیں ہو تو پھر اس سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، صرف اللہ سے معافی مانگ لینا کافی ہے۔ وقتی طور پر داڑھی چھوٹی کر لینا۔ میں نے دبئی میں جاب کے لیے انٹرویو دینا ہے، کمپنی والے کہہ رہے ہیں کہ انٹرویو کے وقت داڑھی چھوٹی کروا کر آئیں، جب سلیکشن ہو جائے گا تو بعد میں بے شک بڑی رکھ لیجئے گا، رہنمائی فرماتے ہیں ایسی صورت میں داڑھی چھوٹی کر سکتا ہوں؟ دیکھیں داڑھی چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اعف اللحا وقص الشوارب، صحیح حدیث ہیں بہت زیادہ اس پر کہ داڑھی بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ، اور البدایہ والنہایہ میں ہے کہ ایک داڑھی ان کی کٹی ہوئی تھی یا پتہ نہیں منڈی ہوئی تھی، کچھ کسرا کے ایلچی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ انور کو ان کی طرف سے پھیر لیا۔ اور داڑھی کاٹنا اس لیے بھی گناہ کبیرہ ہے کہ شیطان نے یہ قسم اٹھائی تھی اللہ کے سامنے کہ میں ان کو مجبور کروں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ یہ تیری تخلیق کو بگاڑ دیں گے، تو مرد والے کام نہیں کرے گا، یہ بھی تخلیق کا بگڑنا ہے، تو اس میں داڑھی چھوٹی کرنا بھی داخل ہے۔ اور امت میں ہمیں ماضی میں کوئی بھی نہیں ملتا کہ جو داڑھی پہلے چھوٹی کرتا ہو، یہ تو اب غیر مسلموں سے ہمارے یہاں یہ چیز آ گئی ہے۔ تو اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ داڑھی چھوٹی نہ کریں۔ باقی یہ کہ اب آپ کو رزق کی مجبوری کتنی ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں چھوٹی کر رہے داڑھی، لیکن اس کے بعد جو آپ پر غربت کے اور فقر و فاقہ کے حالات آئیں گے، اس سے یہ ڈر ہے کہ اس داڑھی کاٹنے سے بھی زیادہ کسی بڑے جرم میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو اپنی دینی حالت پھر آپ جانتے ہیں کہ آپ کو چھوٹی کر کے فی الحال جاب کر کے پھر بعد میں بڑھا لیں، یہ ایک گناہ کر لیں، یا یہ کہ آپ اس سے بڑی آزمائش میں اپنے آپ کو ڈال دیں۔ تو میں نے تو شرعی مسئلہ بتایا ہے کہ مسئلے کی روح سے کاٹنا جائز نہیں ہے۔ اب اپنے دینی حالات آپ جانیں، اللہ جانے، اور اپنے آپ کو کتنی آزمائش میں آپ ڈال سکتے ہیں یہ آپ جانیں، اللہ میاں جانیں۔ تو اب اللہ میاں سے ہی آپ باتیں کریں، اللہ میاں سے پوچھیں کہ میں کیا کروں، کیونکہ ہم بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان عزیمت پر عمل کرتا ہے لیکن پھر اس سے بڑی آزمائش میں پھنس جاتا ہے، یعنی غربت میں ایسے فقر و فاقہ میں آ گئے کہ پھر پتہ چلا چور بن گیا، ڈاکو بن گیا، تو یا ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے کہ میں نے اللہ کے لیے داڑھی رکھی اور اللہ میاں نے میرے سے نوالا ہی چھین لیا، تو پھر اللہ میاں کو برا بھلا کہنا شروع کر دے۔ تو آدمی کہتا اس سے تو بہتر یہی تھا بھائی تو چھوٹی کرا کے توبہ کر کے بڑی کر لیتا بعد میں۔ تو اب یہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں بھائی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے مفتی تو اپنے کندھے پہ رکھ کے، مفتیوں کے کندھے پہ رکھ کے کیوں بندوق چلا رہے ہیں آپ چھوٹی کر لیں گے، اللہ میاں کل پوچھے گا کیوں چھوٹی کی، آپ بولیں گے مفتی طارق مسعود صاحب نے بولا تھا، تو میرے چترول لگ رہے ہوں گے، تو میں کیوں اپنے چترول لگواؤں؟ تو آپ کتنے چترول افورڈ کر سکتے ہیں
زیادہ بڑے چترول کے چکر میں چھوٹے چترول برداشت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, یا اللہ آپ کو ہو سکتا ہے ویسے ہی معاف کر دے کہ اس نے مجبوری میں چھوٹی کی ہے, وہ نیت یہی تھی کہ بڑی کر لوں گا, تو وہ اللہ جانے آپ جانے بھائی. ہم تو یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی اچھے رزق کا انتظام کرے اور داڑھی بھی آپ کی نہ کٹے. اوراد و وظائف کی اجازت. بعض لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ یا درود تنجینا وغیرہ شروع کرنے سے پہلے اجازت لینی چاہیے, تو کیا کسی اجازت لینے والی بات درست ہے؟ کوئی وظیفہ شروع ہی نہ کریں بھائی, سیدھا سیدھا جو قرآن سنت میں وظائف ہیں وہی پڑھ لیں نا آپ. درود تنجینا کا تو مجھے پتہ نہیں کسی حدیث میں تو نہیں اس کا تذکرہ ملتا. باقی آپ سیدھا سیدھا وظیفے پڑھنے کے بجائے جو اللہ اس کے رسول نے بتائے ہیں وہ کر لینا. حدیث میں آتا ہے تیسرا کلمہ جو 100 دفعہ صبح پڑھے 100 دفعہ شام پڑھے تو اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ جن چیزوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے سب سے زیادہ محبوب ہے, تو اتنی فضیلت ہے. چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آپ نے فرمایا جو 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھے گا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ نیکیاں کوئی شخص کر ہی نہیں سکتا. تو اس طرح کی چیزیں جو صحیح حدیث میں وہ شروع کر لیں اور کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, کافی ہیں. سودی رقم غریبوں میں تقسیم کرنا. پہلے ہمارا سودی اکاؤنٹ تھا, اب غیر سودی ہے, مگر ہمارے کئی دفعہ کہنے کے باوجود دفتر والے ہماری پینشن سودی اکاؤنٹ میں ہی بھیجتے ہیں. سال کے آخر میں ہم سود کی تمام رقم غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. کیا اس طرح تقسیم کرنا ضروری ہے؟ سودی اکاؤنٹ نہ کھولیں بھائی, اور اگر کسی مجبوری سے کھول لیا تو جتنی رقم سود کی آئے ثواب کی نیت کے بغیر غریبوں میں بانٹ دیں. آپ یہ نیت نہ کریں کہ میں صدقہ کر رہا ہوں ثواب کر رہا ہوں, یہ برا کام, حرام سے اللہ تعالیٰ صدقہ قبول نہیں کرتے بلکہ الٹا گناہ ہوتا ہے. تو جان چھڑانے کے لیے اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیں.